بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف فیصل کے معزز سامعین و ناظرین، اگر رمضان المبارک میں آپ سورہ مزمل کا یہ 3 دن کا عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ عامل بن جائیں گے۔ پھر آپ اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، کس طریقے سے لیں گے، یہ سارا طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سن لیں، اس کی زکوٰۃ آپ نے رمضان المبارک میں 3 دن ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین جو دن ہے وہ بدھ، جمعرات و جمعہ کو آپ کا آخری دن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں اب کم دن باقی ہیں یا صرف 3 دن باقی ہیں، تو اس طرح آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بدھ کے دن سے شروع کریں، بدھ، جمعرات و جمعہ کو اس کو کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے 3 دن کس طرح کرنا ہے؟ عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ رجت سے بھی بچنا ہے، تاکہ آپ کو رجت بھی نہ ہو، کیونکہ سورہ مزمل کی جو رجت ہے اس کا مجھے پتہ ہے۔ تو آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ رجت سے بھی آپ بچے رہیں۔ اس کا طریقہ بھی سنیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اس عمل کا صدقہ دے دیں۔ صدقہ کیا ہے؟ ویسے تو عاملین اس کے بڑے بڑے صدقات دیتے ہیں، آپ صرف ایک مرغی اللہ کے نام پہ ذبح کر لیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ میں جو وظیفہ شروع کرنا چاہتا ہوں یہ اس کا جو ہے نا فدیہ ہے، اس کی ہر جو ہے نا اس کی وجہ سے جو مجھے تکلیف پہنچے گی اس سے مجھے پناہ دے دے، میری حفاظت فرما دے۔ ایک بات، دوسرا، اس وظیفے کو بیٹھنے کے لیے آپ نے حصار کرنا ہے۔ متعدد بار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری چاروں کل، اور 7 بار یہ مسنون دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیریں۔ اس میں آپ نے اچھا عطر بھی لگانا ہے، اچھی خوشبو آپ نے وہ لگانا ہے تاکہ وظیفے کے دوران آپ کے کپڑے معطر ہوں۔ دوسرا، اگر آپ کے گھر میں سفید لباس ہے تو اس میں شروع کریں، کیونکہ سفید لباس جو ہے یہ ہمارے حبیب علیہ السلام کا پیارا لباس ہے، ٹھیک ہے جی، پیارا کلر ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس سرخ لباس نہیں ہے تو آپ سفید لباس نہیں ہے تو سرخ اور کالے لباس میں نہ پڑھیں، باقی آپ کسی لباس میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ خاص میں تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس سورہ مزمل کا میں جو ہے نا وظیفہ خاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما۔ اب آپ نے بیٹھنا ہے، اول آخر درود پاک آپ نے پڑھا، 21 بار آپ نے ایک ہی نشست میں سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن۔ اس کے بعد روزانہ آپ معمول رکھیں، روزانہ اس کا آپ 3 بار معمول رکھیں، ٹھیک ہے، روزانہ آپ اس کا 3 بار معمول رکھیں۔ اب اس سے آپ انحصار بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ تسخیر کے لیے عمل تیار کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے جو بہترین اس کا طریقہ ہے، دیکھیں نا، تقریباً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کاروباری ترقی ہو، میرے دکان کاروبار پہ گاہک زیادہ آئیں، لوگ مسخر ہو، مجھ سے محبت کریں۔ تو اس کا طریقہ سمجھیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ اپنی بندشیں دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، آپ تسخیر چاہتے ہیں کہ مجھے کامل تسخیر ملے جو کسی بھی وظیفے سے نہ ملی ہو، مجھے ایسی تسخیر ملے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد 1 بار سورہ مزمل شریف اسی نیت سے پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب آقائے دو جہاں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً پیش کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ 1 بار پڑھ کے ساری نیتوں کا تصور کر کے اس کا ثواب حبیب علیہ السلام کو صدقہ کریں یا ہدیہ کریں۔ تو یہ لازم بات نہیں ہے کہ پہلے دن آپ پڑھیں گے، چپر جو ہے نا پاڑ کے آپ کے پاس 50 کروڑ روپے آ جائیں گے۔ آپ پہلے ہفتے کریں گے، پہلے ہفتے کے بعد آپ اس کے اثرات آہستہ 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 سے دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سے بڑھیں گے۔ مہینہ تک آپ کریں گے تو میں نہیں کہتا، میں اگر کہوں گا تو مبالغہ ہوگا، آپ پھر خود کہیں گے کہ اس وظیفے سے ہمیں جو کچھ ملا وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ سورہ مزمل کو آپ نہیں جانتے۔ اسی طرح اگر آپ تسخیر کے لیے عطر تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے پسند کا آپ نے عطر لینا ہے، جتنا آپ لے سکتے ہیں بالکل آپ لے لیں، اس کو شب جمعہ میں آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے
اس کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ نے حصار کرنا ہے، پھر اول آخر آپ نے 11 بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ کے درمیان میں آپ نے 7 بار سورہ مزمل تسخیر کی نیت سے پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ اب آپ جو روزمرہ پڑھائی کرتے ہیں وہ بھی پڑھ کے اس پر دم کریں۔ جب بھی آپ کاروباری جگہ پہ یا کسی کو تسخیر کرنے کی نیت سے آپ بیٹھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا عطر آپ نے لے کے اپنے پاؤں پہ لگانا ہے اور تھوڑا سا کپڑوں پہ لگانا ہے۔ کیا تسخیر ہوتی ہے میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کا حصار کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کا حصار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی سن لیں۔ حجاب حصار کے ساتھ آپ اپنے سامنے 5 کلو یا آدھا کلو یا 1 کلو یا اس طرح آٹا رکھ لیں، اس طرح شکر چینی بھی رکھ لیں، اسی طرح سرسوں کا تیل بھی رکھ لیں، 5 لیٹر پانی بھی رکھ لیں اور اچھی خوشبو والی اگربتی بھی رکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ کر آپ نے 41 بار سورہ مزمل شریف حصار کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ کر کے آپ نے تمام چیزوں پر دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اٹھ کے آپ نے آپ کے گھر کے 4 کونے ہوں گے، چاروں کونوں میں آپ نے 1 بار آزان دینی ہے اور دم کر دینا ہے۔ پھر دوسرے کونے میں اس میں آپ نے بات نہیں کرنی، تسلسل آپ نے نہیں توڑنا، بات کریں گے تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ کر لیں اور وہ پہلے ان چیزوں پر دم کرنا ہے جو آپ نے پانی رکھا ہے، آٹا رکھا ہے، اگربتیاں رکھی ہیں، یہ سارا کچھ آپ اس پہ کر لیں۔ اب اپنی جگہ بیٹھ کے آپ انگلی پر دم کر کے پہلے اپنے سر سے 7 بار انگلی گھمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنا مضبوط ترین سخت ترین حصار ہر قسم جنہوں نے اس کے شر سے کیا۔ آپ یہاں پر یہ بھی بول سکتے ہیں ہر قسم آباد والیت سے میں نے اپنی حصار کیا۔ آپ کا کوئی مریض ہے کروڑوں میل دور ہے، آپ اس کا بھی آنکھیں بند کر کے حصار کر سکتے ہیں، تصویر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے آپ گھر کی جو ہے نا مطلب کمروں کی صحن کی تصویریں منگوا لیں، اس سے آپ کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اب آپ نے پھر دوبارہ انگلی پر دم کر کے آپ نے پورے گھر کا اور فیملی کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے آپ نے 7 بار انگلی گھمانی اور ایسی کرنے کہ اللہ اس کی کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنے گھر کا، اپنے گھر میں تمام فیملی ممبران کا مضبوط ترین حصار کیا، ہر قسم جن اس کی شر سے، تمام زمینی آفات اور بلیات سے میں نے اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا محفوظ ترین حصار کیا آپ کے عزت سے، آپ کے کلام پاک کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو حصار کا ہوا۔ اس طریقے سے وہ اگربتیاں آپ روزانہ ایک استعمال کریں۔ اس طرح اگر آپ کے گھر پہ نظر بد کا اٹیک ہوگا، کوئی امراض ہوں گے، کوئی نااتفاقی ہوگی، بے برکتی ہوگی، وہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ دوسری بات، جو آپ نے آٹا دم کیا ہے وہ اسی مرتبان میں ڈال دیں جس میں آپ آٹا رکھتے ہیں، کوئی ٹین کا ڈبہ ہے، کوئی ہے جہاں پر آپ آٹے رکھتے ہیں، اس میں ڈال دیں۔ جو شکر ہے وہ شکر والی جو آپ اگر تیزی ہے یا کوئی چیز ہے برتن ہے اس میں ڈال دیں۔ پانی کا آپ نے 3 دن تک اپنے گھر میں دیواروں پہ چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، باقی پانی جو ہے وہ آپ نے پینا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اب رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں آپ اگربتی جو ہے وہ مغرب کے بعد جب آپ روزہ کھولیں گے اس کے بعد وہ کریں۔ رمضان میں صبح سحری سے لے کر مغرب تک آپ جو ہے نا اگربتی گھر میں نہ سلگائیں، ٹھیک ہے، اس سے روزے پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا محفوظ بھی رہیں گے۔ اسی طرح آپ کو کسی شخص سے یا کسی اس سے کام ہے، آپ اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 7 بار اس کے تصور سے سورہ مزمل شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے فلاں کو میرے لیے مسخر کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام سورہ مزمل سے ہوں گے۔ معززی ایک بات بتاتا چلوں، اپنے دل کا راز میں بتاتا چلوں، یہ ویڈیو بنا بھی رہا ہوں، آپ کو عمل دے بھی رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں، قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو کاموں کے لیے پڑھیں، قرآن پاک اصل میں عمل کے لیے ہے۔ لیکن جہاں پر ہم جادو جنات یا ایسے لا علاج امراض یا پھر جو ہے نا مصیبتوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری آنکھ جو اٹھتی ہے نا اللہ کی طرف اٹھتی ہے۔ اب اللہ نے اپنے کلام میں تاثیر رکھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اس کے کلام کا سہارا بھی لیتے ہیں، تو یہ کلام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک سہارا ہے۔ لیکن آپ نے مستقل اپنی تلاوت جو ہے آدھا پارہ 1 پارہ اس کو بھی لازمن رکھے، قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھے، کسی عالم سے پڑھے، کہیں پر بھی پڑھے، آن لائن پڑھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ پڑھیں۔
आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं तफसीर और तर्जुमा के लिए। तो इस तरह जो है ना आप ये करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, आप रिश्वत भी लेते हैं, आप धोखा भी करते हैं, आप फर झूठ भी बोलते हैं, आप ज़िना भी आम करते हैं, आप नंगी फिल्में भी देखते हैं, आप में हर बुरी आदत है और आप चाहते हैं कि इस वजीफे से मेरा जो है ना बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि इसी कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। ठीक है ना, तो इसी कलाम का अटल फैसला है कि अगर आप मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेंगे, आप मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ोगे, तो जो है ना ज़िंदगी आप पे तंग करूँगा, मईशत आप पे तंग करूँगा। तो जब अल्लाह ही तंग करे तो फिर वजीफे से आप क्या करें, पहले अपनी इस्लाह करें। जब आपकी इस्लाह हो जाए उसके बाद कोई भी वजीफा पढ़े, कोई भी कलाम ऐसा नहीं होगा जिसमें असर नहीं होगा। और ये मैं ख़ास उन दोस्तों के लिए, उन साथियों के लिए, उन बहनों के लिए देता हूँ जिनको इस वक्त अशद ज़रूरत है, जिनकी जेब में पैसे नहीं है किसी आमिल को देने के लिए, तो ये उनके लिए ख़ास तोहफे हैं। वो दिल से मुझे दुआ में याद रखें और कोशिश करें इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट्स में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें। मेरी तरफ से आपको इजाज़त होगी। दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।